کوشش کریں گے کہ ہم علامہ خادم رضوی صاحب سے آپ کو ملوا سکیں۔ اس وقت وہ مشاورت کر رہے ہیں اس تحریک کے حوالے سے۔ ہمارے دو مطالبات ہمارے قائد محترم نے رکھے ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جو ہے علامہ خادم رضوی صاحب بھی اس وقت دھرنے میں پہنچ چکے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل میری ان سے ایک آف دی ریکارڈ ملاقات بھی ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا سے اس وقت ہم بات نہیں کریں گے، میں کس سے اس وقت بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ ابھی ہم اس وقت میں فیض آباد میں موجود ہوں اور فیض آباد میں تحریک لبیک کا دھرنا جاری ہے۔ اس وقت خادم رضوی صاحب جو کہ اس تحریک کے بانی ہیں، تحریک لبیک کے سربراہ ہے، وہ اس وقت موجود ہے اور مشاورت کر رہے ہیں، اگلے لاہ عمل طے کر رہے ہیں کہ کیا لاہ عمل اپنایا جائے۔ میرے عقب میں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی تعداد موجود ہے اور لبیک کی صدائی گونج رہی ہے اس وقت۔ دوسری طرف جب کہ دیکھا جائے تو روڈ کے اس پار پولیس بھی کنٹینرز لگائے بیٹھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ علامہ خادم رضوی صاحب سے آپ کی بات بھی کروائے، ان کا موقف بھی آپ تک پہنچائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے، اس تحریک کے ترجمان سے بھی ہم بات کریں گے، اور تمام تر صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ آخر یہ کب تک چلے گا، اور حکومت کی طرف سے کیا کوئی مذاکراتی ٹیم اب تک آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ یہ تمام تر صورتحال سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے اور ہم آپ کو ملوائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم علامہ خادم رضوی صاحب سے آپ کو ملوا سکیں۔ اس وقت وہ مشاورت کر رہے ہیں اس تحریک کے حوالے سے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت میں مصروف ہے۔ جیسے ہی وہ ان کو فرصت ملتی ہے ہم ان سے آپ کی بات بھی کروائیں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے کراچی کے امیر رضی صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا لاہ عمل ہوگا اور کیا یہ تحریک جو ہے یا یہ مارچ جو ہے اب دھرنے میں تبدیل ہو چکا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم رضی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو مطالبات بتائیے کہ حکومت سے آپ کیا مطالبات کر رہے ہیں، دوسری بات مجھے یہ بتائیے کہ کب تک آپ لوگ یہاں پر رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے دو مطالبات ہمارے قائد محترم نے رکھے ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے اگر یہ ملک کی سطح پر خاکے دکھائے گئے ہیں۔ دوسرا مسئلہ آپ نے پوچھا کہ یہ کب تک چلے گا۔ ہمارے قائد محترم جب تک ہمیں حکم فرمائیں گے اس وقت تک یہ دھرنا چلے گا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ کل یہاں پر کافی کشیدگی بھی نظر آئی۔ حکومت کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جو کارکنان ہیں ان نے تشدد کیا یا پتھراؤ کیا، کیا اس میں کوئی صداقت آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں، کارکنان کے پاس نہ پتھر تھے نہ کوئی اور چیز تھی۔ شیلنگ جو ہے ان کی جانب سے چل رہی تھی، اور جب شیل چل رہے تھے تو اپنے بچاؤ کے لیے نمک تھا ہمارے پاس اور پانی تھا، اس سے کارکنان اپنا بچاؤ کر رہے تھے۔ یہ جذبہ ایمانی تھا جس کے بارے میں اقبال نے کہا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی قرآن ہے، وہی فرقان ہے، وہی یاسین ہے، وہی طٰہٰ ہے۔ یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور کی محبت ہمیں یہاں تک لے کر آئی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی قائد محترم ہمیں حکم فرمائیں گے اس پر ہم عمل درآمد کریں گے۔ اب تک حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا؟ یہ رابطہ ہو رہا ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ بات چیت بھی کر رہے ہیں ان سے قیادت کے حکم کے مطابق۔ اگر دوبارہ اس طرح کی شیلنگ کی گئی اور پتھراؤ کیا گیا، کیا آپ کل کی نسبت تعداد تھوڑی سی کم، اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ اگر نیچے بھی لوگ ہیں، دائیں طرف بھی لوگ ہیں، بائیں طرف بھی لوگ ہیں، اور ظاہر بات ہے بھوک کے بھی معاملات ہیں، لوگ کھانا کھانے گئے ہوئے ہیں، آگے پیچھے ہوئے ہیں لوگ۔ ابھی انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا تو پھر آپ مجمع دیکھیں گے، اور اگر اللہ نہ کرے خدا نخواستہ شیلنگ ہوئی تو کل رات سے ہم شیلنگ کھا رہے ہیں، کل صبح سے ہم شیلنگ کھا رہے ہیں، اب بھی ہم شیلنگ کھا لیں گے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اچھا، علامہ صاحب کب تشریف لائے ہیں؟
علامہ صاحب دوپہر میں تشریف لے دوپہر میں تشریف لائے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. السلام علیکم. اور ابھی ان کے قائد جو ہے علامہ خادم رضوی صاحب بھی اس وقت دھرنے میں پہنچ چکے ہیں. اب سے کچھ دیر قبل میری ان سے ایک آف دی ریکارڈ ملاقات بھی ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ میڈیا سے اس وقت ہم بات نہیں کریں گے, میں کس سے اس وقت بات نہیں کرنا چاہ رہا. ابھی ہم مشاورت ہماری چل رہی ہے, مشاورت کے بعد ہمارا لاہ عمل طے کیا جائے گا کہ ہم آگے جائیں گے یا اس کو کنٹینیو رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے. وہ پہنچ چکے ہیں, اپنے ساتھیوں سے اس وقت مشاورت کر رہے ہیں اور اب سے کچھ دیر بعد وہ خطاب بھی کریں گے. یہاں پر خطاب کے بعد جیسے ہی ان کا موقف سامنے آئے گا تو یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا جو یہ دھرنا ہے یہ کنٹینیو ہوگا یا پھر مارچ آج اختتام پذیر کیا جائے گا. کچھ دیر قبل ہم نے ان سے سوال کیا کہ کیا فرانس کے سفیر کو اگر بدر نہیں کیا جاتا تو کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ہم اگر اتنے رکاوٹیں پھلانگ کر بھی یہاں پر پہنچے ہیں تو ہم آگے بھی جا سکتے ہیں, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ شاید یہاں سے یہ موو بھی کر جاتے ہیں. لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ فیض آباد میں یہ یہاں پر موجود ہے, دوسری طرف پولیس وہاں پر سامنے ہے اور کنٹینرز لگائے گئے ہیں, شاہراہیں تمام بند ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مشاورت کے بعد یہ کیا لاہ عمل اپناتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا وہ آگے موو کرتے ہیں یا پھر آج ہی یہاں سے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں. علامہ خادم رضوی صاحب اس وقت موجود ہے, اپنے ساتھیوں سے مشاورت کر رہے ہیں اور مشاورت کے بعد اپنے میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے کارکنان سے یہ خطاب کریں گے, اور کارکنان بھی خطاب کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ علامہ خادم رضوی صاحب آئے اسٹیج پر اور وہ خطاب کریں. تو خطاب کے بعد ہی ان کا پورا موقف سامنے آئے گا, اور جیسے ہی ان کا پورا موقف سامنے آئے گا تب ہی تمام جو صورتحال ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ کیا. ایک اور سوال ہم نے کیا علامہ صاحب سے کہ کیا حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ آپ کی طرف آیا ہے یا مذاکرات آپ کے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, یا مذاکرات کے لیے کسی نے آپ کو اپروچ کیا. تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک آف دی ریکارڈ ان کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں, لیکن باضابطہ طور پر یہاں پر ابھی کوئی رہنما, حکومتی رہنما نہیں پہنچا. دیکھنا یہ ہے کہ اگلا لاہ عمل یہ لوگ کیا اپناتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو موو کرتے ہیں, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. تب تک کے لیے آج تک کی تمام جو اپڈیٹ ہے وہ میں نے آپ کو دی کہ یہ اپڈیٹس ہے, اور اپڈیٹس آپ آگے کیا ہوگا ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.